بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ڈے 2 ہے اور ہمارا ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ، کہ ہم کلاس کو کیسے مینج کریں، کس طرح ہم اپنی کلاس کا انوائرمنٹ بہتر کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ٹاپک کو ہم بڑے اچھے سے ڈسکس کریں گے اس ایپیسوڈ میں۔ آج ہے جی کلاس، عموماً کوسچنز آتا ہے کلاس کنٹرول نہیں ہو رہی، جبکہ کلاس کنٹرول کرنے کی چیز نہیں، بلکہ کلاس کو کیا کیا جاتا ہے، لیڈ کیا جاتا ہے۔ لیڈ سے کیا مراد ہے؟ کلاس کا ایسا نظم و ضبط بنایا جائے، اسی طرح مینج کیا جائے کہ آپ کو ہر بار شاؤٹ نہ کرنا پڑے، آپ کو ہر بار بچے کو انڈیویجولی جا کے بتانا نہ پڑے کہ یہ کلاس ہے۔ آج موضوع ہے ایک استاد کے لیے سب سے اہم، کلاس روم مینجمنٹ۔ ہمارے یہاں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ایک استاد کو اپنے مضمون پر مکمل عبور ہے، اس کو بڑے اچھے سے آتا ہے، سپوز کوئی انگلش کا ٹیچر ہے، اسے انگلش بڑی اچھی آتی ہے، کیمسٹری کا ٹیچر ہے، اسے کیمسٹری بڑی اچھی آتی ہے، بایو کا ٹیچر ہے، اسے بایو بڑی اچھی آتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اس کو اپنے سبجیکٹ پر عبور ہے تو وہ ایک اچھا استاد ہے؟ نہیں۔ اگر یہ آپ کے ہاں تاثر ہے تو نہیں۔ اگر اس کو کلاس مینج کرنا آتی ہے، اپنی کلاس کو انگیج کرنا آتا ہے کہ میں نے کلاس کو کس طرح مینج کرنا ہے، تو پھر وہ ایک اچھا ٹیچر کہلانے کا حقدار ہے۔ کتاب کا پورا علم ہو، لیکن جب وہ کلاس میں جائے اور کلاس میں جاتے اس کی بات بچے سنیں ہی نہ، بچے اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کریں، آپس میں باتیں کریں اور استاد مسلسل یہی کہتا رہے چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، چپ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھو، تو آپ کے نزدیک کیا یہ کلاس کا ایک اچھا انوائرمنٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ کلاس کا اچھا انوائرمنٹ کرنے کے لیے ایک استاد کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو اچھے سے کلاس کو انگیج کرنا ہوگا، اپنے ساتھ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا۔ اور وہ کیسے کریں گے؟ آج ہم یہی سیکھیں گے کہ ایک ٹیچر اپنی کلاس کو کس طرح مینج کر سکتا ہے۔ وہ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، ٹیچنگ از اے آرٹ آف مینیجنگ اینڈ لرننگ۔ مطلب ٹیچر جو ہے، استاد ہے، وہ ایسا ایک ماحول بنا دے کہ جس میں بچہ دلچسپی لے کر، انٹرسٹ لے کر سیکھے، نہ کہ آپ ہر بار اس کو شاؤٹ کر کے۔ عموماً ٹیچرز کیا کرتی ہیں، وہ بینچ یا اسٹک کے ساتھ یا وائٹ بورڈ کو ایسے نوک کرتی ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو یا بچہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن یہ تاثر جو ہے نا بالکل غلط ہے، کہ ایسے آپ کلاس کو کبھی بھی مینیج یا کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بجائے اس کے کنٹرول کے، کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ ہوگی، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے بچے خاموش ہو جائیں، لیکن جو ساتھ ایک کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، جس کی کلاس میں اگر نظم و ضبط قائم ہے، تو آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ٹاپک ہے، دو ٹاپک ہم نے جن کو مین ٹاپک ہے ڈسکس کرنے ہیں، وہ ہے کلاس روم کنٹرول اور کلاس روم مینجمنٹ۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، کلاس روم کنٹرول اور کلاس روم مینجمنٹ۔ کیا فرق ہے؟ ان دونوں کو ہم نے الگ الگ ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک ہے آج ہمارے مین، جن ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کلاس روم مینجمنٹ۔ کلاس میں جب ٹیچر داخل ہو تو ہونے کا طریقہ کیا ہے، کلاس کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ ہر ایک اچھا ٹیچر اپنی کلاس کے رولز بناتا ہے، اور وہ رولز اتنے ہی بنائے جاتے ہیں جتنے اسٹوڈنٹس فالو کر سکیں، یا آپ ان کو بچوں پہ اپلائی کر سکیں اور بچے ان کو فالو کریں۔ اور مثبت نظم و ضبط، ایک ایسا کلاس میں انوائرمنٹ کریٹ ہو جس میں سارے بچے آپ کے ساتھ انگیج ہوں اور سارے اس بات کو ایگری کریں۔ اس کے بعد کچھ ایسے طلبہ ہوتے ہیں مشکل رویے جن کے ہوتے ہیں، مشکل رویے جن کو بچے کی سائیکی کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، آپ بچے کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، یہ کس طرح کا بچہ ہے، کس نیچر کا بچہ ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم اس رویے کو کس طرح منفی سے مثبت کی طرف لے کے آئیں گے۔ اور ایک کامیاب کلاس کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک اچھا ٹیچر ہے اور اس کی کلاس میں بڑا ایک مثبت نظم و ضبط ہے۔ اور سب کے اہم اس ٹاپک میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو جو ایسا منفی رویہ اس کو کس طرح سمجھائیں گے، کس طرح اس کو ٹریک پر لے کر آئیں گے۔ یہ ہمارے ٹاپک ہیں جن پر آپ کی خاص توجہ دلانی ہے ہم نے۔ ڈسپلن
एक अगर उस्ताद डिसिप्लिन को खुद फॉलो नहीं करेगा तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि बच्चा उसको फॉलो करे। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं और इससे पहले भी टॉपिक में डिस्कस हो चुकी है। लेकिन क्या वो उस्ताद अपनी इज्जत करवा सकता है जो कि बच्चे की इज्जत ना करता हो? ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि आप बच्चे को रिस्पेक्ट ना दें और आप ये रिक्वायर करें कि स्टूडेंट्स आपके लिए खड़े हों, आप क्लास में जाएं और स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करें। इसके लिए करना क्या होगा? टीचर्स को पहले स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट से मुराद वैसा नहीं है जैसा आपके जहन में चल रहा है कि हम अब स्टूडेंट को सर पे बिठा लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा। इससे मुराद ये है कि आप स्टूडेंट्स को ऐसा एक वे दें, इस तरह का एक मस्बत सोच दें कि वो आपकी दिली तौर पर रिस्पेक्ट करे कि ये मेरे टीचर्स हैं, मैंने इनसे सीखना है, इनका दर्जा क्या है, ये एक टीचर ही बताता है। खैर, वो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि डोंट राइज योर वॉइस, इम्प्रूव योर स्ट्रेटजी। इट्स मीन सीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप अपना तरीका बेहतर करें। अमूमन होता क्या है कि अगर कोऑर्डिनेटर आ रही है, आपको पता है विज़िट के लिए, तो टीचर्स क्या करते हैं? ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देता है या बच्चों पे शाउट करना शुरू कर देता है, जी चुप कर जाएं, कब से आपको कहा जा रहा है, आप खामोश ही नहीं होते, मेरी बात ही नहीं सुनते। जबकि ये एक नेगेटिव पहलू है कि आपने देखा कि मैनेजमेंट आपको ऑब्जर्व कर रही है, अब आप खड़े होके बच्चों पे चिल्लाना शुरू कर दिया है, चीखना शुरू कर दिया है। ये एक टीचर्स का नेगेटिव रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप चाहते हैं, देखें, आप 3 से 4 घंटे की ड्यूटी करते हैं या 5 घंटे की करते हैं, और उस 5 घंटों में अगर आप अपने आप को इतना थका लेते हैं तो मुझे बताएं, क्या आप इस जॉब को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी को ज़्यादा लंबे अरसे तक कर सकें, जबकि आप इसमें खुद को इतना थका रहे हैं। आपने जब अपनी क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा बनाया होगा, आप 5 घंटे काम करके भी दिमागी तौर पर पुरसुकून रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? जब आपने बच्चे को अपने जाविये बताए होंगे, और ये जाविये डे 1 से क्रिएट होते हैं। आज एक टीचर क्लास में आया, सपोज उसने क्लास में आते ही कहा, बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं आपकी न्यू टीचर हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा। आपने मेरी बात तवज्जो से सुनी है बेटा, मैं शोर बर्दाश्त नहीं करती या शोर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अल्फाज ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छे बच्चे शोर भी नहीं करते, अच्छे बच्चे बात को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपना काम वक्त पर करते हैं। इस तरह की मस्बत बातें आप डे 1 से बता दें। और बेटा होता क्या है, बेटा जब मैं एक बच्चे का काम चेक कर रही हूँ या वो मेरे पास खड़ा हो, तो दूसरा बच्चा कॉपी लेकर मेरे पास नहीं होगा। हमारे यहाँ तासुर क्या पाया जाता है कि एक टीचर अगर चेयर पे बैठ के काम चेक कर रही तो सराउंडिंग में 10 बच्चे आ गए, अब टीचर्स को बैक का व्यू नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसा है ना, बैक का व्यू नज़र ही नहीं आ रहा कि पीछे आया बच्चा क्या कर रहा है। उमूमन के आप टेस्ट चेक कर रही हैं और पीछे बच्चे अभी टेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने कॉपीज उनसे कलेक्ट नहीं की, और पीछे क्या हो रहा है? हो सकता है बच्चा किसी दूसरे बच्चे से हेल्प ले रहा हो सकता है वो बच्चा काम ही ना कर रहा हो और आपकी नज़र से वो ओझल है, क्योंकि आपने सराउंडिंग में अपने एक वॉल बनाई हुई है और वो बच्चे आगे खड़े हैं और आपको लग रहा है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे कभी भी क्लास का इन्वायरमेंट ठीक नहीं हो सकता। और अगर आपने क्लास का इन्वायरमेंट बेहतर करना है तो आपने क्लास को पुरसुकून, खुद भी पुरसुकून रहना है और क्लास को भी। वो क्या तरीका है कि आप एक टाइम पर अगर पढ़ा रहे हैं, बच्चों की नोटबुक को आपने ओपन करवाई, आपने सबकी तवज्जो हासिल की। मैं अमूमन एक जुमला वैसे बोलना तो नहीं चाहता क्योंकि ये मैसेज मेरा मुल्क से बाहर भी जा रहा है और मुल्क के जितने लोग हैं उन तक जा रहा है कि टीचर, हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि टीचर मदारी भी होता है। मदारी का काम क्या होता है? वो डुगडुगी ऐसे बजाता है, सबकी तवज्जो हासिल कर लेता है। तो अगर टीचर्स के पास ये फन ही नहीं है कि वो बच्चे की तवज्जो हासिल कर ले, तो सॉरी टू से कि वो टीचर तो नहीं है। टीचर होने के लिए आपको अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ इंगेज करना होगा। आप अलिफ पढ़ा रहे हैं और बच्चा यहाँ पे पहुंचा हुआ है या ये पे पहुंचा हुआ है और आपको इसका इल्म ही नहीं, आपको लग रहा है कि आप अपना काम अच्छे से करें। नहीं, आपको
اگر اچھا کام نظر آئے یا دیکھنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو نظر آئے تو اس کے لیے ضروری ہے آپ ایکٹیو مائنڈ ہو کر دیکھیں کہ آیا جو بکس اوپن ہے وہ سب کی اوپن ہے، آیا جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹاپک سب نے اوپن کیا ہوا ہے، اور رینڈملی چیک کریں بچوں کو. رینڈملی کیا، سپوز آپ پڑھا رہے ہیں، سٹاپ کر کے بیٹا بتائیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگا کہ ٹیچر کبھی بھی رینڈملی کسی سے بھی کام سن سکتی ہے اور کسی کو بھی ریڈنگ کا بول سکتی ہے کہ یہاں سے آگے آپ ریڈنگ سٹارٹ کریں. تو اس طرح ایک کلاس کا انوائرمنٹ کیا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اور سارے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے کہ ہمارے ٹیچر. اور ایک اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اسٹریٹجی، اپنی نفسیات بچے کو سمجھ نہیں آنے دینی. مطلب میں کہتا ہوں یار آج میں بڑا خوش ہوں، کلاس میں جا کے میں بچوں کو کہہ دیتا ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دن کلاس آپ کی بات مانے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ خوش ہیں یا آپ غمگین ہیں، اس کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں. کلاس میں یہ چیزیں باتیں بچوں سے شیئر کرنے والی. ہوتا کیا ہے سب سے اہم بات کہ کب آپ کی کلاس کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ لوز ہوتا ہے، جب آپ بچوں سے پرسنلی طور پر، بالکل ذاتی طور پر آپ بچے کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ پرسنل ہو جاتے ہیں کہ جی آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، آج میں نے یہ کھایا، کل ہم وہاں گئے تھے. ضرورت نہیں ہے آپ بچے کو اپنے سر پر سوار کر رہے ہیں یہ باتیں بتا کر. اگر آپ اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کو محدود کریں، مخفی کریں، ٹھیک ہے. جو اپنی ذات کی باتیں ہیں، جو اپنا پرسنل لائف ہے اس کو اپنے تک رکھیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم بچے سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. عموماً 8th 9th اور 10th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو آپ کے سروں پہ سوار ہو جاتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم فیمیل ٹیچرز ہائر کرنے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ بڑے بچے ہینڈل نہیں ہوں گے. بھائی کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ اپنے اندر یہ گٹس پیدا کریں، آپ اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیں کہ میں مینج کر سکتا ہوں یا میں مینج کر سکتی ہوں. عموماً یہ ایشوز فیمیل ٹیچرز کے لیے آتا ہے کہ ان سے کلاس ہینڈل نہیں ہوگی، لیکن آج کے سیشن کے بعد آپ نے یہ بات کبھی بھی سننی نہیں ہے اور آپ نے کبھی بھی یہ بات کا موقع ہی نہیں دینا کہ ہم سے کلاس ہینڈل نہیں ہوگی. آپ کہیں جی ہم کلاس ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو اس سیشن سے بہت فائدہ ہونے والا ہے. اس کے بعد کلاس مینجمنٹ، کلاس شروع ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اب عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پریئر کے بعد کلاس میں بچے جاتے ہیں، چلیں اسٹوڈنٹس بکس اوپن کریں، ٹھیک ہے جی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن میں ایک چیز آبزرو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ٹیچر کلاس میں آیا اور اس نے بورڈ پر ڈیٹ، ٹاپک اور ڈے مینشن نہیں کیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا. سب سے پہلا اور ضروری کام نوٹ فرما لیں اسے کہ آپ نے کلاس میں آئے، بچوں سے پہلے آپ نے السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بچوں نے جواب دیا جی کیسے ہیں آپ، مسکرا کر چہرے پہ آپ پہ اسمائل ہو، ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ. ہمارے ہاں تاثر یہ ہوتا ہے ٹیچر کلاس میں آیا، آتے ہی اس نے کہا کہ بس جو ایک سلیبس ملا ہے اسی پہ ورک کرنا ہے. نہیں، پہلے آپ بچے کو ایک انوائرمنٹ کلاس میں کریٹ کریں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، وہ آپ کی بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد آپ کام کی طرف آئیں. آپ کلاس میں انٹر ہوئیں، آپ آتے ہیں السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ، وعلیکم السلام جی مس، اچھا کیسا گزرا کل کا ڈے آپ، بہت اچھا گزرا، اچھا ویری گڈ. چلیں مجھے بتائیں کس کس بچے کو آج کام یاد ہے؟ جی مس مجھے یاد ہے. جی بچے آپ کو؟ جی مس مجھے ہاف. چلیں اچھی بات ہے، آپ نے باقی بھی اچھے سے لرن کر لینا. جب میں سنوں گی آپ کو موقع دیا جائے گا، آپ اس کو جو آپ کا رہتا ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیں، پھر میں آپ سے سنوں. اب آپ نے بچوں کو کیپچر کر لیا، اب یہ جو باتیں کی ہیں آپ نے، اس سے کیا ہو گیا، بچہ مینٹلی پریپیئر ہو گیا. اچھا ٹیچر نے سننا ہے اور مجھے موقع دیا گیا ہے. بات کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ اب موقع دیا گیا ہے، اب بچہ ڈیفینیٹ ہے وہ یاد کرے گا. اور اس کے بعد آپ ڈیٹ مینشن کریں، ٹاپک کا نام لکھیں. سپوز آپ ڈفرنس پڑھا رہے ہیں پلانٹس اور اینیملز میں، اور آپ نے ویسے ہی بک پکڑ کے پڑھا دیا. بورڈ جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا بورڈ بڑی اہم چیز ہے. وائٹ بورڈ ہو یا ہمارے دور میں بلیک بورڈ ہوتے تھے، بڑی اہم چیز ہے. جو چیز سامنے لکھی جاتی ہے، میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں آپ
کو لکھنے کی اہمیت بتا رہا ہوں. آپ ایک بند کمرے میں بڑا سا بورڈ لگائیں اور اس پہ موت لکھتے ہیں, میں یقین سے کہتا ہوں آپ اس کمرے میں جانا چھوڑ دیں گے. کیا ورڈ لکھنا ہے؟ موت لکھنا ہے آپ نے, اور آپ اس کمرے میں جانا, کیا وجہ ہے کیا؟ لیکن وہ لفظ اتنا خوفزدہ ہے. تو لفظ لکھے ہوئے کی اہمیت ہوتی ہے, کہیں پہ بھی لکھتے ہیں. جب آپ اپنا ٹاپک لکھیں گے, بچہ سارا دن وہ ٹاپک دیکھے گا, وہ گھر جائے گا, اس کو تب بھی وہ ٹاپک یاد رہے گا. کہ والدین پوچھیں گے آج پڑھا کیا, بچہ بتائے گا آج میں نے یہ پڑھا. عموماً یہ ہوتا ہے ٹیچرز کیا کرتے ہیں, سائنس بھی پڑھا دی, انگلش بھی پڑھا دی, اور بورڈ بالکل خالی ہے. بورڈ پہ کوئی ڈیٹ بھی مینشن نہیں ہے آج کی, بورڈ پہ ٹاپک کا نام بھی مینشن نہیں ہے, بورڈ پہ ایون کے ڈے مینشن نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ آج کے بعد آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. اگر آپ چاہتے ہیں کلاس کا مینجمنٹ کا پارٹ بننا, اچھے ٹیچر بننا, تو یہ ایک اچھے ٹیچرز کی ہیبٹس ہیں کہ وہ ایسی غلطی نہیں کرتا. وہ اس عادت کو اپنے اندر کوڈ کر لیتا ہے کہ میں نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی. بچوں کے ساتھ اچھے سے اچھے موڈ میں, خوشگوار موڈ میں کلاس میں داخل ہوں, ان سے بات کریں, ان سے گزرے ہوئے دن کے بارے میں پوچھیں, پھر آپ اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور کلاس کے رولز بنائیں. رولز کیا بنائیں؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بچے کلاس میں چیز دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے ایسے پھینکتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. آپ کی کلاس کو جب کوئی دوسرا ٹیچر آبزرو کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیا سکھایا ٹیچر نے ان کو. عموماً ایسا ہوتا ہے جب کلاس 1-2 میں جاتی ہے, 2-3 میں جاتی ہے, 3-4 میں جاتی ہے, تو ٹیچر یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹیچرز نے ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے, ٹیچر نے ان کو کچھ سمجھایا ہی نہیں ہے, یہ بچے فلاں. ایون کہ ٹیچرز بھی سخت لفظ بول جاتے ہیں, جی اتنے بدتمیز بچے ہیں, حتیٰ کہ یہ لفظ ٹیچرز کے لیے نہیں ہے, ٹیچرز بچے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. تو عموماً یہ تاثر آتا ہے کہ بچوں کو سینس ہی نہیں ہے جی, ان کو مینرز نہیں ہے. تو یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں سکھانے کی؟ وہ اس لیے پڑتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹیچر نے کوئی خامی چھوڑ دی ہے, تو ہم نے وہ خامیوں کو پورا کرنا ہے. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ ایک مثالی طالب علم لگے. اور آپ ایون کہ کلاس میں اگر کلاس سے باہر بھی 2 سیکنڈ کے لیے چلے جائیں, تو تب بھی آپ اپنی کلاس کو ایسا انوائرمنٹ دے کے جائیں, مصروف کر کے جائیں کہ وہ کام میں بیزی رہے, نہ کہ آپ کلاس سے باہر ہوں کوئی بچہ کسی کو نقصان پہنچا دے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈیفینیٹو کلاس ٹیچر ہے, جس کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو لیڈ کرنا. تو آپ نے رولز جو بنانے ہیں وہ رولز بڑے ضروری ہیں. وہ نمبر 1 جو رولز ہے آپ کے پاس, کلاس میں چیز یا کتاب یا کاپی لینے کا طریقہ, کہ ہر بچہ دوسرے کے پاس اٹھ کر جائے اور اس کے ہاتھ میں چیز تھمائے یا اس سے لے. نمبر 2, بغیر اجازت اپنی جگہ نہ چھوڑے بچہ. عموماً ہوتا کیا ہے کہ آج وہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پہلے جو فرسٹ آپ کا 1 گھنٹہ گزرا ہے اس میں وہ بچہ پہلی سیٹ پہ تھا, جب آپ 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ بچہ لاسٹ پہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایک ٹیچر کو حاضر دماغ رہنا ہے, رکھنا ہے, اپنا حاضر دماغی سے کام کرنا ہے. اس نے دیکھنا ہے جب میں کلاس میں انٹر ہوا یا انٹر ہوئی تو وہ بچہ یہاں بیٹھا تھا, اب جب کلاس آف ہو تب بھی وہ بچہ اسی سیٹ پہ ہو. بچے سیٹ جو ہے نا وہ شفل کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے رول بنانا ہے آج سے کلاس میں کہ کوئی بھی بچہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3, ایک دوسرے کی عزت کریں. اب عموماً ہمارے ہاں گرلز اینڈ بوائز ایک ہی کلاس میں ہوتے ہیں, تو آپ نے بڑی جو دور حاضر کی ضرورت ہے وہ ان کو سمجھانا ہے. اور پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, آپ اپنے بچوں کو بہت سی چیزیں جو آپ کی ذمہ داری گائیڈ کریں, ان کو گڈ ٹچنگ بتائیں, بیڈ ٹچنگ بتائیں. آپ ٹیچرز بھی کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی بچوں کو یہ سکھائیں, اور بچوں کو بتائیں بوائز بوائز کے فرینڈ ہوتے ہیں, گرلز گرلز کی فرینڈ ہوتی ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. اور بہن بھائی ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ بھائی ہیں, یہ بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کس طرح کلاس میں رہنا, اگر میں کلاس میں بیٹا موجود ہوں, کسی کو کوئی چیز چاہیے آپ مجھے دیں, سب سے پہلے ٹیچرز کو آ کے دیں, نہ کہ وہ آپس میں کوئی بھی چیز ایکسچینج کریں. یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے. اپنا کام وقت پر مکمل کرنا, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. بچے کو آپ نے یہ چیز سکھانی ہے کہ وہ اپنا کام جلدی سے, اور جلدی کا مطلب یہ نہیں وہ خراب کر لے, رائٹنگ جو ہے نا وہ ہائیڈنگ کا خیال نہ رکھے, مطلب وقت پر مکمل کرنا ہے کہ اس کو اس پیٹرن پہ لانا ہے. ٹھیک ہے. یہ عادت کوڈ کرنی ہے. اور سب سے اہم چیز,
اپنے کلاس روم کو صاف رکھنا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کلاس کی وال جو ہیں بچے وہ آپ کی کلاس ہے، کلاس کے جو بینچ ہیں وہ آپ کے بینچ ہیں، ٹیبل ہے وہ آپ کا ٹیبل ہے، وائٹ بورڈ ہے وہ آپ کا وائٹ بورڈ ہے. آپ نے اس کا مس یوز نہیں کرنا. کلاس سے باہر بچے کو بتائیں. آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اور ایک بڑی اہم بات ہے، جو ٹیچر کی چیئر پہ بیٹھ جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا؟ اوئے تم تو فیل ہو جاؤ گے. اور یہ بڑی اہم بات تھی، اس کے پیچھے ایک لوجک اور تھا. وہ لوجک کیا تھا؟ رسپیکٹ کا. بھائی تم ٹیچر کی چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ ابھی تم اس قابل نہیں ہو بھائی. وہ ٹیچر ہے، وہ ٹیچر کی چیئر ہے، یہ ٹیچر کی قلم ہے، اور یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے. یہ ٹیچر کی چیئر ہے، بڑی اہمیت کی عامل ہے. یہ ٹیچر کا بیگ ہے، یہ ٹیچر کا موبائل ہے. آپ کو ایکسیس ہی نہیں ہے کہ آپ اس تک جا سکیں. یہ چیز کس نے کوڈ کرنی ہے؟ آپ ٹیچر نے کوڈ کرنی ہے. اور اگر آپ اپنی چیزوں کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے نہیں، اور بدبختی ہماری یہ ہے کہ آج یہ تاثر نہیں ہے. آج یہ کبھی سننے کو نہیں ملا کہ ٹیچر کی چیئر پہ نہ بیٹھنا فیل ہو جاؤ گے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم شخص کو جس نے یہ جملہ جاری کیا ہوگا. کیا رسپیکٹ کریٹ کی، کیا ایک ڈر بٹھا دیا کہ یار نہیں. اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ پوزیٹیو ہے کہ بھائی وہ رسپیکٹ کی جگہ ہے، وہ عزت کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، ٹیچرز کی قلم، ٹیچرز کا جو بورڈ مارکر ہے، ٹیچرز کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بچے کے یوز میں نہیں آنی چاہیے. یہ اصول آپ نے کلاس میں جنریٹ کرنے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس کو لازمی جنریٹ کریں گے. اور اگر یہ آپ نے قائم کیے، اور اس کا آپ کو بہت بہترین جو ہے نتائج حاصل ہوں گے. اب ایک بچہ ہے کلاس میں جی، وہ دوسرے بچوں کو ہر وقت جو ہے نا وہ چھیڑتا ہے یا تنگ کرتا ہے. اس کا بڑا جو ہے نا وہ منفی رویہ ہے. تو میں یہ بات کوڈ کرنے کی ہے کہ ہر مس بہیو کے پیچھے ایک بیڈ کریکٹر موجود ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ ہر بندہ جو مس بہیو کر رہا ہے، ایون کہ ایک ٹیچر بھی کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی بیڈ کریکٹر موجود ہے، کوئی لوجک موجود ہے، کوئی ریزن موجود ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ گھر سے ہیپی آئے اور یہاں آ کے آپ نے بچوں کو پٹائی لگانا شروع کر دی. اٹس مین کہ وہ جو درمیان والا وقفہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے، کچھ تو آپ کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ نے بچے کی سچویشن کو بھی ایسے ہی سمجھنا ہے کہ یہ بچہ پہلے 2 ماہ میں کلاس میں بالکل ایسا نہیں تھا، لیکن اب ایسی کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بچے کے رویے میں چینج آ رہا ہے. ہم اس کو پیرنٹس کو بلائیں گے، اس سے میٹنگ کریں گے، یا پہلے ہم خود اب بچے کو ہم کیا کرتے ہیں، کھڑا کر کے ہم اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تم نکمے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. یہ ایک اچھے ٹیچر کا رویہ نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے اس کے پاس جا کے اس کو پیار سے ایک وارننگ سمجھانا ہے. بچے کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ نہیں بتا رہا سب کے سامنے، تو ہو سکتا ہے آپ سیکنڈ وے ڈھونڈیں کہ اب اس کو سیپریٹ بلانا ہے، باہر بلائیں، سیپریٹ اس کو جو ہے نا وہ ڈیل کریں. آپ اس کو کہیں بچے کیا پرابلم ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہو، پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے وہ اس طرح کا رویہ نہیں کر رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس جو ہے نا وہ مس بہیو کے پیچھے کوئی لوجک ہے. وہ لوجک آپ ڈھونڈ لیں، بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. آپ اس کو سولوشن دیں گے. آپ کہیں گے بچے کوئی بات نہیں، بابا کی جاب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی نہ کوئی اسباب بنا دے گی. مس یہ ہوا، ہو سکتا ہے کوئی فیملی میں ایسی پرابلم، کوئی بیمار ہو. آپ اس کو اچھے سے گائیڈ کریں گے، اچھے سے آپ اس کو تسلی دیں گے، وہ بچہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا، اور کلاس میں کبھی بھی وہ ڈسٹربنس نہیں کرے گا. آپ اس کو سیپریٹ بلائیں، اور بلا کے یہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. عموماً میں کہتا ہوتا ہوں یار تم بہت اچھے بچے ہو، تم اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہو، لیکن پتہ نہیں تم ایسا کیوں کر رہے ہو، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی. اب بچہ میرے ساتھ کہتا ہے سر آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا، سر ایک موقع دے دیں. آپ بلیو کریں کہ بجائے اس کو مارنے سے، اس کو پھینٹا لگانے سے، اس کو ذلیل کرنے سے، بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو الگ سے بلائیں اور اس کی کاؤنسلنگ کریں. اور یہ چیز زیادہ اثر رکھتی ہے. امید ہے کہ آپ اس بات پہ بھی عمل کریں گے. اب ہے سچویشن کنٹرول. عموماً ہمارے اساتذہ، ٹیچرز پینک ہو جاتے ہیں اس سچویشن میں. بچے نے بچے کو مار دیا،
अब फीमेल टीचर्स देख रही हैं खड़ी होकर, वो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मैनेजमेंट को बुलाएं, कोऑर्डिनेटर को बुलाएं, प्रिंसिपल को बुलाएं, सर ये देखें दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। आप टीचर्स हैं, आप क्यों पैनिक हो रही हैं? आप सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। आप सिचुएशन को क्या है, दोनों बच्चों को जो है ना वो पकड़ें, बाजू से पकड़ें, क्लास से बाहर ले आए, या कोई बड़ा बच्चा आप उनको कहें बच्चे इन दोनों को अलग करो। ऐसी सिचुएशन तो पहले क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नजर आता है कहीं पहले दो बच्चे आपस में इनकी कोई बनती नहीं है, तो आप उनको सेपरेट कर दें, एक ही सीट अलग कर दें, एक ही सीट अलग कर दें। एक फैमिली से हैं, अमूमन ये तासुर भी आता है सर ये एक घर से दो फैमिलियों के बच्चे आ रहे हैं, सर ये पास ना बैठें, तो कोई बात नहीं, अगर वो पास बैठने से शरारतें करते आप उनकी सीट अलग कर दें, आप उनको आगे पीछे कहीं डिफरेंट वे में बिठा दें। तो ये तरीके हैं। और जो बच्चा मिसबिहेव कर रहा है उसको आप अलग से समझाएं, उसके पेरेंट्स से बात करें, एक दो उसको वार्निंग दें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और अपनी क्लास का एनवायरनमेंट बेहतर करेंगे, और इंशाल्लाह इससे आपकी क्लास का एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।